للكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بھی اذان ہو جائے پھر انشاءاللہ. حاضرین جمعہ، آج جس عنوان سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا وہ تکمیل قرآن کریم کا عنوان ہے کہ ہمارے کچھ بچوں نے قرآن کریم مکمل حفظ یاد کیا ہے اور ان کے اعزاز میں یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے. دنیا میں اس وقت 3 قومیں ایسی ہیں جو اپنے آپ کو آسمانی تعلیمات کے تابع کہلاتی ہیں، اور ان تینوں قوموں کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ان تینوں قوموں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ ہمارے نبی کی نبوت کا دور ہے. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی پر ہم ہیں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے وہ کہتے ہیں کہ ملت ابراہیمی پر ہم ہیں، اور مسلمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ملت ابراہیمی پر ہم ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان تینوں قوموں کے جھگڑے کا فیصلہ کیا. فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، کہ یہودی بھی ان کے طریقے پر نہیں ہیں، عیسائی بھی ان کے طریقے پر نہیں ہیں، مسلمان ان کے طریقے پر ہیں. اور پھر ان تینوں قوموں کو یہ دعویٰ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ دورانیہ جو چل رہا ہے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ یہ جو دورانیہ چل رہا ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ہے، اور مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ جو دور چل رہا ہے یہ ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا دورانیہ نبوت ہے. اور معروف ہے کہ اس مسئلے میں اہل یورپ میں ایک مذہبی بیٹھک ہوئی تھی. وہاں 2 جج بیٹھے تھے، 3 مدعی بیٹھے تھے. یہودیوں کا مدعی بھی تھا، عیسائیوں کا مدعی بھی تھا، مسلمانوں کا مدعی بھی تھا. مطلب تینوں دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ دورانیہ ہمارا ہے، اور 2 جج فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے تھے. ظاہر ہے کہ کوئی آدمی دنیا کی کسی بھی عدالت میں دعویٰ کرے تو اسے اپنے دعوے پر دلیل دینا ضروری ہوتی ہے. جج نے پہلا سوال کیا کہ یہ بتاؤ سچا مذہب کس کا ہے؟ یہودی کہنے لگا ہمارا مذہب سچا ہے، عیسائی کہنے لگا ہمارا مذہب سچا ہے، اور مسلمان نے کہا کہ ہمارا مذہب سچا ہے. ان کا اچھا یہ بتاؤ یہ دورانیہ کس نبی کی نبوت کا ہے؟ اس وقت کس نبی کی شریعت اس دنیا پر چلنی چاہیے؟ کون سا اس وقت کا نبی ہے؟ یہودی کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دور کے نبی ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دور کے نبی ہیں، اور مسلمانوں نے دعویٰ کیا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے نبی ہیں. جج نے پھر تیسرا سوال کیا. اس نے کہا کہ ان 3 نبیوں میں کسی نبی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں؟ یہاں آ کے یہودی بھی خاموش ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی دعویٰ نہیں کیا کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں.
عیسیٰ علیہ السلام کا پوری تاریخ میں بائبل میں کہیں بھی یہ دعویٰ نہیں ملتا کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں، اور ہمارے حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعویٰ آج بھی موجود ہے۔ ارشاد فرمایا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، مجھے تمام انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جج نے پھر سوال کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، وہ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آخری پیغمبر کا دور ہے۔ آخری سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ جس نبی کا دور ہوتا ہے اس نبی کا معجزہ بھی موجود ہوتا ہے، بتاؤ کس نبی کا معجزہ موجود ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو نہیں ہے دنیا میں۔ اگر کسی کے پاس وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا آ بھی جائے، جس کو اژدہے کی شکل اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت دی تھی کہ حضرت اس کو زمین پر پھینکتے تو وہ سانپ بن جاتا، ہاتھ میں پکڑتے تو وہ لاٹھی بن جاتی۔ اب اگر کسی کے پاس وہ آ بھی جائے، زمین پر چھوڑا بھی جائے تو وہ سانپ نہیں بنے گا۔ اور اسی طرح اولاً ان کی امت کے پاس وہ ہے ہی نہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو احیاء موتا کا معجزہ دیا گیا کہ وہ مردے سے کہتے قم باذن اللہ، وہ زندہ ہو جاتا، آج وہ معجزہ بھی نہیں ہے۔ سوال یہ تھا کہ اس نبی کا دور ہوگا جس نبی کا معجزہ موجود ہوگا۔ مسلمان نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا ہمارے حضور کا معجزہ قرآن موجود ہے۔ اور میں بات یہ کرنا چاہتا تھا کہ جس تکمیل کے لیے آج ہم بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارے حضور کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ کس اعتبار سے؟ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ دنیا جس کی مثال لانے سے عاجز ہو، کائنات میں اس کی مثال لانے سے انسان اپنی عاجزی کا اقرار کریں کہ نہیں ہو سکتی اس کی مثال۔ دیکھنے میں ایک کتاب ہے، لیکن دنیا میں بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں، سینکڑوں جلدوں پر مشتمل ہیں۔ میری معلومات کے مطابق قرآن کریم کی ایک تفسیر ہے جس کا نام حدائق ذات بہجہ ہے، وہ تفسیر 1000 جلد میں ہے۔ عربی زبان میں تفسیریں چھپیں، اردو زبان میں تفسیریں چھپیں، کتابیں چھپیں، دیوان چھپے۔ آج تک کسی مورخ نے، کسی مصنف نے، کسی فصیح نے، کسی بلیغ نے ایک دعویٰ یہ نہیں کیا کہ فَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْكِتَابِ، کہ میری کتاب جیسی کتاب پیش کر دو، میرے دیوان جیسا دیوان پیش کر دو، میری علم، میری فصاحت، میرے بلاغت جیسی فصاحت و بلاغت کی مثال دو۔ دنیا میں کوئی مائی نے ایسا لال جنم نہیں دیا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری کتاب جیسی کتاب لاؤ، اس لیے کہ اسے یہ پتہ ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آنے والے وقت میں کوئی نہ کوئی ماں ایسا اس کی کوک ایسا سپوت جنم دے جائے گی کہ جو میرے اس دعوے کے غبارے سے ہوا نکال دے گا، میرے چیلنج کو ہوا میں اڑا کے رکھ دے گا۔ کوئی نہ کوئی کتاب مارکیٹ میں آ جائے گی کہ جو میری کتاب کا مقابلہ کرے گی، بلکہ میری کتاب کو پیچھے پھینک دے گی۔ مگر ایک کتاب ایسی ہے جس نے دعویٰ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس قوم کے سامنے دعویٰ کروایا جو قوم اپنے نہیں تھے، بیگانے تھے، حمایتی نہیں تھے، مخالفین تھے، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے اس کتاب کو انسانی کاوش ثابت کرنے کے لیے کہ انسان کی بنائی ہوئی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک چیلنج دیا، کہا کہ تمام دنیا کے فصحاء، بلغاء، ادیب اور نثر نگار، شاعر، شعراء کو جمع کر لو۔ عربی ہونے کی قید نہیں، اجمی بھی ساتھ ملاؤ، انسان ہونے کی قید نہیں، جنات کو ساتھ ملاؤ۔ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا ساری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بیٹھ جائیں، ہمارے اس قرآن جیسا قرآن پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اور آج سے 1400-1500 سال پہلے یہ اعلان ہوا تھا، اور آج تک یہ اعلان قرآن کریم کے 15ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ چیلنج موجود ہے کہ لا یأتون بمثلہ، تم اس کی مثل نہیں پیش کر سکتے ہو۔ اور پھر مزید ترقی الی التنزل کر کے یہ جملہ بھی کہا گیا کہ فأتوا بعشر سور من مثلہ، قرآن نہیں لا سکتے 10 صورتیں پیش کر دو۔ اور جو قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، اس میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس اترنے والی کتاب کی سچائی اور حقانیت میں شک ہے نا، تم صرف اس کی ایک سورت جیسی سورت لا کر پیش کر دو۔ کیا انسانوں نے یہ کوشش نہیں کی ہوگی؟
اس دور کے لوگوں نے پوری ایڑی چوٹی کا زور نہیں لگایا ہوگا۔ جس دور میں اس نامانوس اسلام کی اٹھنے والی آواز کو دبانے کے لیے جبر و تشدد کی ہر راہ اختیار کی گئی، کیا انہوں نے اپنے فصحاء اور بلغاء کی منت سماجت نہیں کی ہوگی کہ خدا را یہ ایک لٹکتا ہوا چیلنج اور یہ ایک ہمارے چہرے پر لگتی ہوئی ضرب کو تو روک لیجئے کہ قرآن کی مثل کوئی کتاب ہمیں بنا کر دے دو، ہم مسلمانوں کو منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ اور بہت ساری اس معاملے میں کاوشیں بھی ہوئی ہیں، اس معاملے میں کوششیں بھی ہوئیں۔ میں صرف ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ دوسری صدی ہجری کا ایک معروف فصیح بلیغ انسان جس کو تاریخ ابن منقع کہتی ہے، لوگوں نے اس کی تعریف کی، تعریف کے پل باندھے اور اس سے کہا کہ دیکھو اللہ نے آپ کو فصاحت و بلاغت دی ہے، علم دیا ہے، اور آج 100 سال ہو چکا ہے، ہمارے سامنے قرآن یہ چیلنج کر رہا ہے کہ لا یأتون بمثلہ، تم اس کی مثل نہیں پیش کر سکتے۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، تم اس کی مثل لا سکتے ہو، کوئی ہمیں قرآن جیسی کتاب لکھ دو، ہم مسلمانوں کی اس کتاب کا جواب تو دے سکیں۔ ابن منقع نے حامی بھر لی۔ اب جب لوگ تعریف کرتے ہیں نا، بعض دفعہ زیادہ تعریف ہو جاتی ہے تو انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، وہ خود سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے کہ میرے اندر یہ صلاحیت بھی ہے۔ یعنی لوگوں نے اس کے ذہن میں یہ خمار بھر دیا، یہ بات بٹھا دی کہ تجھے اتنی ذہانت ملی ہے، اتنی فصاحت ملی ہے، اتنی بلاغت ملی ہے کہ تو قرآن جیسا قرآن بنا سکتا ہے۔ اب اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں قرآن جیسا قرآن بنا کے دیتا ہوں، مجھے 1 سال کی پیشگی تنخواہ چاہیے کہ میں اپنے گھر کی ساری ضروریات و سہولیات سے ذہنی طور پہ آزاد ہو جاؤں اور میں اپنے گھر بیوی بچوں کے اخراجات دے دوں، تنہائی میں بیٹھ جاؤں گا، کاغذ رکھ دینا، قلم رکھ دینا، میں تمہیں 1 سال کے اندر قرآن جیسا قرآن لا کر پیش کر دوں گا۔ اس قوم نے سال کی ایڈوانس تنخواہ دے دی، سارے اخراجات دے دیے، اور ساری ضروریات سہولیات جب اس کی پوری ہو گئی، سال کے لیے وہ قلم کاغذ کافی سارے کاغذ لے کر بیٹھا ہوگا۔ 6 مہینے کے بعد قوم نے مشورہ کیا کہ ایک دفعہ دیکھ تو آئیں، چلو آدھے قرآن جیسا تو کچھ لکھا ہی ہوگا نا، چلو آدھا قرآن نہ صحیح، کوئی 10 پارے تو لکھے ہوں گے، کچھ تو لکھا ہوگا، اس نے دیکھ کر آنا چاہیے اس کو۔ جب اس کو دیکھنے کے لیے گئے نا تو وہ گہری سوچ میں بیٹھا ہوا، قلم ہاتھ میں پکڑا ہوا، پیچھے پھٹے ہوئے کاغذوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا۔ لوگوں نے جا کے اس سے پوچھا کہ کوئی قرآن جیسی کتاب لکھی ہے، کوئی 1-2 صورتیں لکھی ہوں تو دکھاؤ۔ کہنے لگا بات پتہ کیا ہے، یہ پیچھے پھٹے ہوئے کاغذوں کا ڈھیر دیکھ لو، اور میں نے جو بھی کلام لکھتا ہوں پھر اپنے سامنے تنقیدی نظر کے لیے رکھتا ہوں، اپنے ضمیر سے پوچھتا ہوں، میرا دل یہ کہتا ہے ابن منقع کہاں تیری تک بندیاں، کہاں محمد عربی پہ اترنے والا قرآن، تو مقابلہ اس کا نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، صدیق کی صداقت، سیدنا عمر کی عدالت، اچھی آواز نال بولو، عظمت قرآن، عظمت قرآن، شان صحابہ، مفتی اعظم حضرت مولانا محمد نواز صاحب فیض آباد والے، اور چہرہ نورانی، اخ مستانی، اور میرے رب دی عنایت مہربانی، علم روشنی ہے، چہرہ روشن ہو رہا ہے۔ بھائی آپ بیٹھ جائیں، وقت تھوڑا ہے، ہم نعرے نہ لگائیں۔ جی، قرآن کریم کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکی۔ مسیلمہ کذاب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس نے بھی قرآن کی مثل اور قرآن کے اس چیلنج کو لیا اور لے کر قرآن جیسا قرآن لکھنا چاہا۔ مزہ تو تب تھا کہ کوئی مقابلے کی کتاب لکھتا، لیکن اس نے ایک چھوٹی سی سورت لکھی اور اس کی بھی 3 آیتیں بنانے کی کوشش کی۔ اس کے الفاظ تھے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل۔ جو عربی زبان سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کتنا بیہودہ کلام لکھا ہے اس نے۔ عربی زبان میں 3 دفعہ اس لفظ کو دہرایا جاتا ہے جو عقل میں آنے والا نہ ہو، انسان کی سمجھ میں آنے والا نہ ہو، سوائے وحی کو اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اتنا اونچا اور ماوراء العقل مسئلہ ہو تو اس کے لیے قرآن 3 دفعہ لفظ دہراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 2-3 جگہ پر اس لفظ کو دہرایا 3 دفعہ۔ ایک دفعہ فرمایا القاریعہ ملقاریعہ وما ادراک ملقاریعہ، قیامت کا ذکر کیا کہ وہ جو سب کچھ کھڑکا کے بجا کے رکھ دے گی، تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے، تم کیا سمجھتے ہو وہ کیا ہے۔
اب دیکھیے ایک جگہ یہ فرمایا، دوسری جگہ پر الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یہ 3 لفظ استعمال کیے۔ لیلۃ القدر کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے جو سمجھ میں نہیں آنے والی تھی، فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، 2 دفعہ یہ جملہ استعمال کیا۔ بہت عظمت والی چیز ہو، بہت مشکل سمجھ میں آنے والی ہو، ماوراء العقل ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اس نے یہ لفظ کہاں استعمال کیا؟ کہنے لگا الفیل، ہاتھی، ملفیل، تمہیں کیا پتا کیا ہاتھی کیا ہوتا ہے ہاتھی، وما ادراک ما الفیل، تمہیں کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے ہاتھی۔ اور آگے جو علمی نقطہ بیان کیا، کہنے لگا لہو خرطوم طویل، لہو ذنب وبیل و خرطوم طویل، اس کی دم چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ بڑی ہوتی ہے۔ اب بتائیے قرآن کے ساتھ اس کے کیا جوڑ بنے گا؟ قوم نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیے، انہوں نے کہا پہلے اس چیلنج کی وجہ سے ذلت ہو رہی ہے، اب جو تو پیش کرے گا نا تو اس کی وجہ سے مزید ہمارے جوتے پڑیں گے۔ جاہز اٹھا، اس نے کہا کہ میں قرآن کی مثال لاتا ہوں، ایک چھوٹا سا قصیدہ مینڈک کی تعریف میں لکھ کر لے آیا۔ قوم نے اس کو کہا قرآن کہاں، یہ تیری مینڈک کی تعریف کہاں؟ پھر بعض لوگوں نے یہ کہا کہ فیضی کی سواطع الالہام جو ہے وہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرتی ہے، لیکن فیضی کی سواطع الالہام ایک تفسیر ہے قرآن کریم کی، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کلمہ طیبہ کی طرز پر لکھی ہے، پوری 30 پاروں کی تفسیر میں ایک حرف بھی نقطے والا استعمال نہیں کیا۔ اب فیضی سے پوچھئے کہ تیری تفسیر کا اس قرآن کے ساتھ کوئی مقابلہ اور تقابل بنتا ہے؟ فیضی خود ایک جگہ پر کہنے لگے، اسی تفسیر کے مقدمے میں ایک لفظ لکھا، آپ غور کیجئے گا، اس لفظ میں نقطہ بھی نہیں ہے، اور قرآن کریم کی کیسی زبردست تعریف کی۔ کہنے لگا کلام اللہ لا حد لمحامدہ ولا عد لمکارمہ وماء لا ساحل لہ۔ کلام اللہ لا حد لمحامدہ ولا عد لمکارمہ وماء لا ساحل لہ۔ کہنے لگا اللہ کا قرآن ہے، لا حد لمحامدہ، اس کی تعریفات، اس کے فضائل، اس کے مناقب نہیں گنے جا سکتے، وماء لا ساحل لہ، ایسا سمندر ہے جس کا آج تک کسی کو ساحل اور کنارہ نہیں مل سکا۔ اور یہ کام متنبی، حریری، یہ سارے لوگ کر چکے۔ پھر ایک بد نصیب کو کھڑا کیا گیا کہ قرآن کی مثال لاؤ، اور وہ بیچارہ یہودی تھا، ابن الراوندی اس کا نام لکھا ہے، اس نے ایک کتاب لکھی قرآن کے مقابلے میں، اس کا نام رکھا التاج والفرید۔ تاج تو عربی زبان میں بھی سر پہ رکھنے والی شاہی ٹوپی کو کہتے ہیں، اردو زبان میں بھی کہتے ہیں، فرید اس موتی کو کہتے ہیں جس کی مثل کوئی نہ ملے، تو اس نے کتاب کا نام رکھا التاج والفرید، اور ایک کتاب لکھی قرآن کے مقابلے میں۔ اب ظاہر ہے اس کا رد مسلمان کرتا تو لوگ کہہ دیتے کہ مسلمان تھا، عقیدت کی نظر سے دیکھا ہے تو اس کو قرآن اچھا لگا، اس کو وہ کتاب اچھی نہیں لگی۔ لیکن ایک یہودی ایک غیر مسلم کے سامنے اس کتاب کو لے کر گیا، ابو العلاء المعرہ ملحد کے سامنے لے کر گیا، اور اسے کہا کہ یہ میں نے قرآن جیسی کتاب لکھی ہے، میں قرآن کے مقابلے میں اسے مارکیٹ میں ڈالنے لگا ہوں، ذرا دیکھنا، میری کتاب کا تجزیہ کرنا، کوئی 2-4 لفظ تقریض کے بھی لکھ دینا، تعریف کے بھی لکھ دینا۔ اس نے جب کتاب کا مطالعہ کیا نا، اس کتاب پر صرف ایک تبصرہ، کافر کی کتاب پہ کافر نے تبصرہ کیا، اس نے کہا لا یصلح التاج ان یکون نعلا، تو نے اس کتاب کا نام تاج رکھا ہے، قرآن کے مقابلے میں اس کا نام جوتا بھی رکھنا مناسب نہیں لگتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ کلام ہمارے حضور کا، وہاں عدالت میں یہ مسئلہ چلا کہ کس نبی کا معجزہ موجود ہے، مسلمان سر فخر سے بلند کر کے ہاتھ کھڑا کر کے کہتا ہے میرے حضور کا معجزہ موجود ہے۔ اور یہ معجز کس اعتبار سے ہے؟ اور تو کئی اس میں اعجازات ہیں، صرف 2 کی بات کرتا ہوں۔ ایک، اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، اور دوسرا جو عام فہم ہے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی مثال بھی نہیں پیش کی جا سکتی، اس کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کو اتارنے والے ہیں، ہم ہی اس کے محافظ ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کی حفاظت فرمائی؟ وہ دنیا میں خود بھی اس کی حفاظت کر سکتے تھے، لیکن فیصلہ یہ فرمایا تھا کہ دنیا دار الاسباب ہے، اسباب کے تحت چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر کام اپنی قدرت کاملہ سے براہ راست کر سکتے ہیں، اور جنت جہنم میں اور آخرت میں سارے معاملات یہ ہوں گے،
لیکن دنیا میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ کسی بھی نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں اسباب کا اختیار کرنا ہوگا۔ اولاد چاہتے ہو شادی کرنا پڑے گی، لیکن اس نے کر کے دکھایا ہے کہ ان عیسیٰ، حضرت قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ عیسیٰ مثل آدم، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بغیر باپ کے خالصتاً اپنی قدرت اور کلمہ کن کے ذریعے سے پیدا فرمایا۔ لیکن فیصلہ یہ کیا کہ دنیا اسباب کے تحت چلے گی۔ اب دنیا اسباب کے تحت کیسے چلے گی؟ میں ایک دو مثالیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ چاہتے تو پوری زمین پر جہاں جہاں مسجد بنوانا منظور تھا، اللہ تعالیٰ خود آسمان سے بنی بنائی مسجد زمین پہ رکھ دیتے، اور وہ کہتے کہ یہ تمہارا عبادت خانہ ہے، اس میں عبادت کرو۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نہ گاؤں کے چودھری کے گھر کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، نہ کسی وڈیرے کی کوٹھی بنانے کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، نہ کسی سرمایہ دار کا محل بنانے کے لیے چندہ کیا جاتا ہے۔ چندہ کرتے ہیں جی مسجد بنانی، اللہ کا گھر بنانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنا گھر خود بنا لیتے، آسمان سے بنا ہوا بھیجتے، اور بھیجا تھا۔ بیت اللہ کی مثل بنا ہوا گھر اسی طرح بیت اللہ زمین پر آیا تھا، اور وہ جنت کے ایک موتی کا بنا ہوا تھا، زمین پر رکھا تھا، اور کہا گیا تھا یہی انسانیت کا عبادت خانہ ہوگا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، یہ مکے میں انسانیت کے لیے جو پہلا بیت اللہ بنا، پہلی مسجد بنی، اللہ تعالیٰ نے بنی بنائی زمین پر بھیجی ہے۔ آدم علیہ السلام کو بھیجنے سے پہلے حق تعالیٰ نے وہ موتی کا بنا ہوا کعبہ اٹھا لیا اور نشانات ظاہر فرما دیے کہ یہ تمہارا عبادت خانہ اور اس کے یہ نشانات ہیں، اس پر تعمیر کر لو۔ اور اس کی جو پہلا بیت اللہ تھا نا، اس کی دو نشانیاں چھوڑی، ایک حجر اسود چھوڑا، ایک رکن یمانی چھوڑا۔ لیکن احادیث میں ہے کہ ان کی بھی روشنی کو ختم کر دیا۔ یہ اتنے چمکتے تھے کہ اگر ان کی روشنی باقی رہ جاتی تو یہ دنیا کا سورج اور چاند یہ مانا ہو جاتے، ان کا فائدہ نہ ہوتا۔ ان کی روشنی تو کچھ بھی نہیں جو حجر اسود چمکتا تھا، ان کی روشنی تو کچھ بھی نہیں جو رکن یمانی چمکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ موتی کا کعبہ اٹھایا اور ان کی روشنی کو ختم کر دیا، اور کہا کہ وہ نشانی کے طور پر دیوار میں لگا لینا، لیکن یہ بنیاد تمہیں دکھائی جا رہی ہے اور یہاں پہ تم کعبہ بنا لینا۔ اور مسلمانوں کو یہ اعلان کر دیا کہ من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، تم اللہ کا گھر زمین پر بنا دینا، خدا تمہارا گھر جنت میں بنا دے گا۔ دیکھو ہمارے ساتھ یہ سودے بازی ہو گئی کہ تم یہاں میرا گھر بنا دینا، میں وہاں تمہارا گھر بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ایسا بھی تو کر لیتے کہ اپنا گھر خود تعمیر فرما دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسانوں کو نوازنا چاہتے تھے۔ اللہ جب کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کمزور ہونے کے باوجود اس سے کوئی کام لے لیتے ہیں۔ اور سنت اللہ کیا ہے؟ اللہ ہمیشہ کمزوروں سے کام لیتے ہیں، یا یوں کہہ لو اکثر کمزوروں سے کام لیتے ہیں، کہ کوئی بندہ یہ اپنا ایمان خراب نہ کرے کہ اس کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے۔ ایمان والوں کا ایمان بچ جائے کہ اس کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ اس سے کام لیا ہے۔ بیت اللہ کی حفاظت کا کام آیا تو اللہ تعالیٰ اس دور میں اگر ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا تو اللہ جنگل سے شیر بھیج دیتا، لیکن دنیا یہ کہتی کہ ہاتھیوں کا مقابلہ شیروں نے کیا ہے، کہ ہاتھی شیر کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل بھیجے، اور تاکہ دنیا کو پتہ رہے کہ سنت اللہ یہ ہے کہ اللہ کمزوروں سے کام لیتے ہیں۔ اور جب ہمارے حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار ثور میں حفاظت کرنا تھی، وہاں کسی ببر شیر کو بٹھا دیتے کہ مکے والے اس شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتے، لیکن وہاں کس کو بٹھایا؟ جسے قرآن نے کہا ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، کائنات میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے، کہ اس کی حماقت بھی ضرب المثل ہے۔ آپ نے یہ لینٹر کی چھت ڈالی ہے،
مکڑی آپ کی اس چھت پر اعتماد کر کے اس کے نیچے رہنا پسند نہیں کرتی، وہ ایک کمزور سا گھر اپنا بنا لیتی ہے جو ہوا کا ایک جھونکا بھی نہ برداشت کر سکے اور اسے اپنی مضبوط بلڈنگ سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی مثال قرآن میں یوں دی ہے، فرمایا مشرکین کا حال یہ ہے جیسے مکڑی کا گھر کہ وہ لینٹر چھوڑ کر اپنے جالے پر اعتماد کرتی ہے اور یہ خدا کو چھوڑ کر بتوں پر اعتماد کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، کمزور ترین گھر مکڑی کا گھر ہے۔ اور جانوروں میں عاشق مزاج ضرور ہے، لیکن حماقت میں بھی آخری درجے کا دیکھنا ہو تو یا فاختہ دیکھ لو یا کبوتر دیکھ لو۔ وہاں پہ مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتر نے وہاں انڈے دے دیے، اور اللہ نے اپنی حفاظت، اپنے نبی کی حفاظت کے لیے بطور سبب کے استعمال کیا، تو مکڑی کو کیا، کبوتر کو کیا۔ اور اپنی وہ کتاب جو کتاب صرف کتاب الہی نہیں تھی، کلام الہی تھا، اس کی حفاظت کرنا چاہی تو ان معصوم بچوں کا انتخاب کر لیا۔ دیکھنے میں معاشرہ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتا، لوگ ان کو بہت کمزور سمجھتے ہیں، اور بعض دفعہ تو مسلمان ہونے کے باوجود ہم ان کو نظر حقارت سے دیکھ لیتے ہیں۔ اور ان کو نظر حقارت سے اس لیے دیکھنا کہ یہ طالب علم صرف قرآن پڑھتے ہیں، اندیشہ یہ ہے، مفتیان نے یہ لکھا ہے کہ اس وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھنے والا انسان مسلمان نہیں رہتا، اس لیے کہ اس نے ان کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا، اس نے قرآن کو حقارت کی نظر سے دیکھا، اس نے اس نظر سے دیکھا ہے کہ یہ بیچاروں کے پاس کیا ہے، صرف قرآن ہے بس، ان کے پاس کوئی دنیا کی ڈگری نہیں ہے، ان بیچاروں کی کوئی تعلیم، اعلیٰ تعلیم جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں وہ نہیں ہے۔ کیا ان کے پاس اتنا کم اعزاز ہے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں؟ دنیا میں پوتے کو دنیا بیٹا ہی کہتی ہے، تو سب سے پہلے قرآن کس نے حفظ کروایا تھا؟ ہمارے حضور نے کروایا، صحابہ نے کیا، صحابہ نے پڑھایا، تابعین نے کیا، تابعین نے پڑھایا، تبع تابعین نے کیا، یہ چلتا ہوا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سلسلہ آج تک یہاں پہنچا ہے۔ اور یہ کتاب جو ان کے دل میں ہے، یہ کتاب بغیر اللہ تعالیٰ کی مدد کے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ یہ قرآن سینے میں کیسے اترتا ہے، نہیں تصور ہو سکتا۔ یہ ہمارے حضور کا معجزہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن حفظ کر لیتے ہیں۔ تفسیر کی کتابوں میں ایک عجیب بات لکھی کہ ایک دفعہ تورات گم ہو گئی تھی۔ اب لوگ سوچ میں پڑ گئے کہ کیا کریں، وہ تو اس قوم کا دستور حیات تھا، منصور زندگی تھا، اس میں قوانین لکھے تھے، پڑھنا تھا، عمل کرنا تھا، تورات چوری ہو گئی اور ایک نسخہ تھا۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ تورات کہاں سے لے کر آئیں۔ وقت کے نبی حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہنے لگے تورات نہیں مل رہی، ہمیں تورات ملنی چاہیے، ہم تورات دیکھنا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت فرمایا جو تھی، انہوں نے کہا جی وہ گم ہو گئی۔ ارشاد فرمایا کوئی بندہ دو، لکھنی شروع کرے، میں لکھانی شروع کرتا ہوں۔ اس نے لکھنی شروع کی، عزیر علیہ السلام نے بولنا شروع کیا، اس نے لکھنا شروع کیا، چند دنوں میں پوری تورات زبانی لکھوا دی۔ اس قوم کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ کوئی کتاب ایسے بھی یاد ہو سکتی ہے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر تو اللہ کا بیٹا لگتا ہے کہ اس کو آسمانی کتاب ساری زبانی یاد ہے۔ یعنی انہوں نے کتاب کا حافظ دیکھا تو انہوں نے اس پر اللہ کے بیٹے ہونے کی غلط فہمی قائم کر لی۔ اگر وہ ہماری امت کے ان چھوٹے چھوٹے حافظوں کو دیکھ لیتے تو وہ کیا کہتے کہ انہوں نے پورا قرآن 30 پارے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے۔ اور ایسے بچے بھی ہم نے دیکھے سنے کہ جنہوں نے مصلے پر الف لام سے والناس تک پورا قرآن بغیر غلطی کے سنا دیا۔ یہ ہمارے حضور کا معجزہ ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنی مساجد خود بنا سکتے تھے، اللہ تعالیٰ چاہتے تو اپنے قرآن کی حفاظت بھی خود کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے دنیا دار الاسباب بنائی ہے، اس میں کام اسباب کے تحت چلتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو انتخاب کیا جاتا ہے اس لیے کہ ان کو نوازنا چاہتے ہیں۔ اب کسی کو مسجد بنانے کی توفیق مل گئی، پوری مسجد نہیں بات کرتا، ایک اینٹ، چونکہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس آدمی نے ایک کونج، چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، چڑیا کہہ لو تشریح میں، کہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد بنا دی نا، اللہ کہتے ہیں میں جنت میں پورا محل بنا دوں گا۔
اب چڑیا کے گھونسلے کے برابر مسجد ہو، نہ کوئی پاؤں رکھ سکے، نہ قیام کر سکے، نہ رکوع نہ سجدہ، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو علماء نے اس کی تشریح میں ایک بات یہ بھی لکھی کا مطلب یہ ہے کہ بنتی ہوئی مسجد میں اتنا حصہ ڈال دیا جتنا ایک چڑیا کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب تقسیم نہیں ہوا کرتا، تقسیم وہاں ہوتی ہے جہاں بجٹ پرابلم ہو، پیسے تھوڑے ہیں نا تو لینے والے زیادہ ہے، بندہ کہتا تھوڑے تھوڑے تقسیم کر دو۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک وہ بھی تقسیم کرے گا کہ مسجد تو نے اتنی بنائی تھی تیرا اتنا بنتا ہے، تو نے اتنی بنائی تیرا اتنا بنتا ہے۔ کہا نہیں، ایک ایک اینٹ لگا دو میرے گھر کی، میں جنت میں پورا پورا محل عطا کر دوں گا۔ اب دیکھیے، اللہ نوازنا چاہتے ہیں تو ایک اینٹ لگوا دیتے ہیں، اور جن کو بہت زیادہ نوازنا چاہتے ہیں انہیں قرآن دے دیتے ہیں کہ میرے قرآن کی حفاظت کرتے رہنا، پھر دیکھو خدا کیسے نوازتا ہے۔ میں صرف اس کی ایک دو مثالیں مختصر وقت میں دے سکوں گا۔ امام شاطبی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک بات پڑھی کہ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے اکثر کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اب اعتکاف کیا تھا، ریاض الجنہ مسجد نبوی شریف کا وہ حصہ جس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے اس ممبر اور گھر کے درمیان یہ جو زمین کا حصہ ہے نا، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی، اس زمین کے ٹکڑے کو اسی طرح اٹھا کر جنت الفردوس میں فٹ کیا جائے گا۔ یہ جنت کا ایک ٹکڑا مدینے میں پہنچا ہے۔ تب دیکھیے اس ٹکڑے پر امام نافع رحمہ اللہ تعالیٰ نے یا دوسرے بزرگ امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کیا۔ فرمایا رات میں مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ ارشاد فرمایا شاطبی قرآن سنا، تو میں نے شروع کر لیا سنانا، کہا 3 پارے ہوئے تو خواب ختم ہو گیا۔ اگلے دن پھر تشریف لائے، فرمایا سنا، کہ 3 پارے سنائے تو خواب ختم ہو گیا۔ 3 سپارے سنانے کی روزانہ ترتیب بن گئی۔ 10 دن میں کہا میں نے خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا قرآن سنایا۔ آپ نے قرآن کریم کے مکمل ہونے کی خوشی میں 2 کام کیے۔ ایک کام یہ کیا کہ مجھے دعا دی، فرمایا حماک اللہ من الشبہات، اللہ کرے تیری قرآن میں غلطی نہ آیا کرے۔ اب فرمایا دوسرا یہ کیا، میرے ہونٹوں سے اپنے ہونٹ لگا کے بوسہ دے دیا، یہ حضور کے ہونٹوں کی خوشبو میرے منہ سے پھوٹ رہی ہے۔ اب دیکھیے اللہ جس کو نوازنا چاہتے ہیں نا اس سے یہ کام لے لیتے ہیں۔ اور ان لوگوں کے کبھی حالات پڑھیے، یہ معاشرے کے کمزور ترین افراد تھے جن سے اللہ نے کام لیا، اور آج ان حفاظ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں کیسا نوازنا چاہتے ہیں، آخرت میں کیسا نوازنا چاہتے ہیں۔ دنیا ان کو جس نظر سے بھی دیکھے دل بڑا کرنا چاہیے اور اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنا نوازنا ہے کہ دنیا ان کے اجر و ثواب کو دیکھتی چلی رہے گی۔ دنیا نہیں مقابلہ کر سکے گی ان کے اجر و ثواب کا۔ اس کی مثال صرف اتنا دیکھ لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا مات حامل القرآن، جب ایک قرآن کا حافظ اور عالم دنیا سے جاتا ہے نا، فأوحى اللہ الی الارض، اللہ زمین کے اس حصے سے خود رابطہ فرماتے ہیں جس حصے کو اس کی قبر بننا ہوتی ہے، اور اللہ اس سے کہتے ہیں اللہ تأکلی لحمہ، اس کے گوشت کو نہیں کھانا۔ اسی طرح یہ ہماری امانت آ رہی ہے، قیامت تک ایسے ہی رہے گی۔ وہ جس طرح مولانا بدر عالم رحمہ اللہ تعالیٰ نے، وہ ہمارے بزرگوں میں تھے، ان کے بارے میں ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ انتقال کر گئے اور مدینہ طیبہ میں ان کی قبر ہے جنت البقیع میں۔ جنت البقیع کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی قبر تک ادھر سے بھی کچھ ہے جہاں صحابہ اکرام مدفون ہیں، اس حصے کو نہیں چھیڑا جاتا، اور دوسرا حصہ وہ ہے جس میں بعد کے مسلمان دفن ہو رہے ہیں، اور ان کو تقریباً 1 سال کے بعد قبر کھولتے ہیں، ہڈیاں جمع کر کے کسی اور جگہ دفن کر دیتے ہیں، چونکہ میت ختم ہو چکی ہوتی ہے، پھر وہاں دوسری میت آ جاتی ہے۔ تو قیامت میں ایک ایک قبر سے 70 ایسے ہی نکلنے ہیں، تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ ایک قبر میں مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کو دفن کر دیا گیا۔ 6 ماہ کے بعد تقریباً وہ کھولتے ہیں، تو 6 ماہ کے بعد قبر کھولی گئی نا، تو پتہ چلا کہ ابھی میت اسی طرح پڑی ہے۔ انہوں نے پھر نشان لگایا کہ شاید غلطی سے کھل گئی، اس قبر کو بند کر دیا،
پھر اگلی تاریخ لکھ لی گئی کہ چلو آج کی تاریخ سے 6 مہینے شمار کریں گے. 6 مہینے کے بعد پھر جب قبر کھولی تو پھر یہی کیفیت کہ جیسے ابھی دفن کیے ہوں. وہ 2-3 دفعہ چیک کرنے کے بعد حیران ہوئے اور فیصلہ کر لیا گیا کہ آج کے بعد اس قبر کو نہیں چھیڑا جائے گا. ان کے بیٹے مولانا آفتاب عالم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس لوگ آئے، وہاں کے علماء، انہوں نے کہا پوچھا تو جائے، یہ دیوبند کے بزرگ ہیں ہمارے، ان سے کہا پوچھا تو جائے کہ آپ کے ابا کا کون سا ایسا عمل تھا کہ جس وجہ سے قبر کی مٹی ان کو نہیں چھیڑ رہی اور ان کا کفن بھی ویسا ہی ہے، جسم بھی ویسا ہی. تو تحقیق کی گئی، فرمایا کہ میرے ابا قرآن کریم کے حافظ کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جیسے تم کعبے کی طرف پاؤں نہیں کرتے نا، میرے ابا نے زندگی میں کبھی حافظ قرآن کی طرف پاؤں نہیں کیا. اب اگر ان کا احترام کرنا اس درجے کا ہے تو خود سوچئے کہ حافظ کا کیا حال ہوگا. اللہ فرماتے ہیں لا تأکلی لحمہ، اس کا گوشت نہیں چھیڑنا. اور قبر آگے سے کہتی ہے الہی کیف آکل لحمہ وکلامک فی جوفہ، یا رب میں اس کے گوشت کو کیسے کھا سکتی ہوں، اس کے سینے میں تو تیرا قرآن ہے. قرآن کے ساتھ کون چھیڑ چھاڑ کرے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا یا علی تعلم القرآن وعلمہ الناس فإن مت حجت الملائکۃ الی قبرک کما تحج الناس الی بیت اللہ العتیق، کہ علی ساری زندگی قرآن سیکھنا اور قرآن سکھانا. اگر اسی قرآن سیکھنے سکھانے میں تیری موت آ گئی نا تو فرشتے تیری قبر کی یوں زیارت کرنے آئیں گے جیسے دنیا کعبے کی زیارت کرنے کے لیے آتی ہے. اس سے بڑا اور احساس کیا ہوگا. اور قبر میں اللہ تعالیٰ جو اس کے ساتھ رحمت کے معاملات فرمائیں گے وہ بہت عجیب ہوں گے. سارے قرآن کی بات تو نہیں کرتے، ایک عمل بتا دیتا ہوں، آپ حضرات بھی کر سکتے ہیں، ہمیں بھی کرنا چاہیے. قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورت جس کو سورہ ملک کہتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ بندہ روزانہ عشاء کے بعد اس کی تلاوت کرتا رہے نا تو اگر بد اعمالیوں کی وجہ سے قبر میں عذاب بھی آیا تو یہ سورت سامنے کھڑی ہو جائے گی. اور عذاب ادھر ہے، میت ادھر ہے، درمیان میں سورت کھڑی ہے. اور عذاب کہے گا کہ مجھے حکم ہے اس کو جلا دینے کا، وہ کہے گی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اب میں قرآن ہوں، اللہ کا کلام ہوں. تو بھئی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خود سفارش کروں گی. اور یہ سورت احکم الحاکمین کے دربار میں ایک جملہ کہتی ہے کہ یا رب روزانہ مجھے پڑھنے والا یا اس کو عذاب دے دے یا اگر اس کو عذاب دینا ہے تو مجھے اپنے قرآن سے نکال دے، مجھے اپنے قرآن میں رکھنا ہے تو اس کو عذاب سے نکال دے. کہا قرآن جھگڑالو ہے، فرمایا قرآن جھگڑالو ہے، اس کا جھگڑا قبول ہوتا ہے. اب دیکھو وہاں پر میت کے لیے کتنا فائدہ دے رہا. اور میدان حشر میں جو اللہ تعالیٰ اس کو عزت دیں گے، احترام دیں گے، اکرام دیں گے، کبھی تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہاں کیا ہوگا. یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے. یہاں دنیا ہمیں حقارت کی نظر سے دیکھے، دنیا ضلالت کی نظر سے دیکھے، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. یہ تو چند دن کی ہے، ختم ہو جائے گی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ساتھی سے کہا تھا کن عالما او متعلما فلا تکن ثالثا، یا عالم بن جانا یا طالب علم بن جانا، تیسرا نہ ہونا. کسی نے کہا حضرت تیسرے کا کیا مطلب؟ فرمایا علماء طلباء کی مخالفت نہ کرنے والا بننا، یہ ہے تیسرا آدمی. کہا تیسرا فریق نہ بننا، ان کے ساتھ رہنا جس طریقے سے رہنا کہ قیامت کے دن ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے. اب وقت ہے، یہ بجائی کا موسم ہے، یہاں بیج لوگے تو کاٹنے کا موقع ملے گا. اگر بجائی کا موسم ایسے ہی چلا گیا تو پھر کاٹنا کیا ہے؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں کھیتی بیجنی ہے، وہاں کاٹنی ہے. یہاں یہ اعزازات بڑی آسانی سے مل رہے ہیں، وہاں ترسو گے یہ نہیں مل سکیں گے. ارشاد فرمایا تھا نا، ترمذی شریف میں روایت ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ کے سونے والا ایسا ہے جیسے آدھی رات نفل پڑھ لیے، اور فجر کی نماز با جماعت اٹھ کے پڑھنے والا ایسا ہے جیسے ساری رات تہجد پڑھتے ہوئے گزر. کتنا آسان کام ہے. لیکن یہاں ہو سکتا ہے، ثواب وہاں ملے گا، یہاں نہ کیا تو وہاں کچھ نہیں ہوگا. پھر فرمایا کہ حافظ قرآن کے باپ کو جب لایا جائے گا نا قیامت میں، اولین و آخرین سارے کھڑے ہوں گے. انبیاء کھڑے ہوں گے، صلحاء کھڑے ہوں گے، شہداء کھڑے ہوں گے، صدیقین کھڑے ہوں گے. اور اس کی جیسے دنیا میں بچوں کی دستار بندی کرتے ہیں نا، تو وہاں حافظ کے باپ کی دستار بندی ہوگی. اس کے سر پہ ایسا تاج رکھا جائے گا
کہ جس کے سامنے دنیا کا سورج ہوتا تو اپنی ان روشنیوں اور اپنی ان کرنوں پر شرمسار ہو کے رہ جاتا کہ میری بھی روشنی کو روشنی ہے. ایسا تاج پہنایا جائے گا اور پوری دنیا میں خسر خسر شروع ہو جائے گی. یہ کون ہے کس کو پہنایا گیا؟ بعض لوگ پوچھیں گے کوئی نبی ہے جس کی تاج پوشی ہو رہی ہے؟ تو وہاں بتایا جائے گا نبی نہیں ہے، یہ اس حافظ کا بچہ ہے، باپ ہے جس نے دنیا میں اپنے بیٹے کو قرآن کا حافظ بنایا تھا. آج یہ اعزاز مل سکتا ہے، ہر کسی کو مل سکتا ہے. یہ نیت کر لینی چاہیے کہ اس اعزاز کے لیے کم از کم ایک بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے. آج ٹائم ہے، کل مرنے کے بعد یہ ٹائم نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا. اور دوسرا یہ کہ حافظ قرآن کو 10 ایسے آدمیوں کی سفارش کا بھی تو حق دیا جائے گا نا کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. لوگ کہتے ہیں 10 جنت کے ویزے ملیں گے. ویزے کی مدت متعین ہوتی ہے، 1 سال کا ویزا، 5 سال کا ویزا. کیا 5 سال کے بعد جنت سے نکال دیا جائے گا؟ ویزے نہیں ملیں گے، نیشنلٹی ملے گی وہاں کی. ہمیشہ رہنے کے لیے وہاں کی نیشنلٹی ملے گی. اور جب 10 پاسپورٹ 10 نیشنلٹیاں اس کے پاس ہوں گی تو اب ہر آدمی کی خواہش ہوگی کہ میرے پر اس کی نظر پڑ جائے. وہ تو اتنی ہولناک گھڑی ہوگی. آج کہیں مسئلہ بن جائے نا، جون جولائی کی دھوپ میں کوئی کسی کو لین اور قطار میں کھڑے ہو کر آٹا لینا پڑ جائے یا شناختی کارڈ لینا پڑ جائے اور کوئی تعلق والا افسر سامنے آ جائے تو بندہ یوں اوپر اٹھتا ہے کہ میری نظر پڑ جائے اور صاحب مجھے کہیں کہ چل تو بغیر لین کے آگے آ جائے. یہ تو دھوپ کچھ بھی نہیں. وہاں کبھی چچا سر اٹھائے گا، کبھی خالہ سر اٹھائے گی، کہیں پھوپھی سر اٹھائے گی کہ میں بھی تیری رشتہ دار. وہ کہے گا میں تیرا رشتہ دار، میں تیرا رشتہ دار، مجھے لے جا مجھے لے جا. اور دنیا میں ان کے ساتھ لڑائی کرتے رہو تو آخرت میں سفارش کی امید ہے. دیکھیے 2 ہی شکلیں ہیں. کوئی آدمی مجرم ہو نا، جرائم پیشہ آدمی ہو، 2 شکلیں. یا تو جرم چھوڑ دے یا کسی اوپر والی سطح پر اپنا سفارشی تیار رکھے. یا تو جرم چھوڑے یا اس کے پاس سفارش ٹائٹ ہونی چاہیے کہ یہ جب گرفتار ہو تو فوراً اس کو پکڑ کر باہر نکال لیا جائے. یا پھر دوسری شکل ہے کہ اپنی اصلاح کرے. ہر آدمی کو اپنی فائل کا پتہ ہے، من آنم کہ من دانم. جو میرے گناہ ہیں مجھے پتہ ہیں، جو آپ کے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. گناہ نہیں چھوڑ سکتے، کم از کم گھر میں ایک سفارشی پیدا کر لو، قیامت کے دن اس ہولناکی سے بچ کر جنت میں جا سکیں. تو میں نے جو گفتگو کی صرف 1-2 باتیں عرض کی ہیں. ہمارے پاس ہمارے حضور کا معجزہ موجود ہے. یہ دلیل ہے کہ یہ دورانیہ ہمارے حضور کا دورانیہ نبوت ہے. اور اس قرآن کو نہ اس کی مثال پیش کی جا سکتی ہے اور نہ اس قرآن کو ختم کیا جا سکتا ہے. اور دنیا دار الاسباب ہے. خوش نصیب وہ ہیں جنہیں اس قرآن کی حفاظت کے لیے بطور سبب کے اختیار کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ آج کی محفل کے جو ہمارے 2 حفاظ ہیں